الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، مجالس عشرہ محرم جو ہر سال منعقد ہوتی ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا عظیم پیغام یہ ہوتا ہے، ان مجالس کا، ان محافل کا سب سے عظیم پیغام، ایک بہت بڑا میسج سننے والوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ حسین اعظم کو یاد کرو، رونے دھونے کے لیے نہیں بلکہ حق بولنے کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ ان کا کردار اس انداز سے قوم مسلم کو بتایا جائے کہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے باوجود بھی قرآن کی آیات کے اعتبار سے بھی اور ہمارے آج معاشرے میں دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہمارے درمیان وہ زندہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ تو اس پیغام کے تحت ہمیں بولنا وہی چاہیے کہ جس سے حوصلے جوان ہوں، مومنین کے حوصلے بڑھیں، کمزوری کی طرف نہ جائیں۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا اور آج کی ہماری تقریر ان تمام مجاہدین اسلام کے نام جنہوں نے اپنے تن من دھن سب کی بازی لگائی صرف رضائے رب ذوالجلال کے لیے، اپنے خالق حقیقی کے قرب پانے کے لیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہی کے متعلق اقبال نے کیا خوب کہا، آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ اللہ کے شیر ہیں جن کو لومڑی پن نہیں آتا، وہ 10 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے، 1000 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے، من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے گزاری اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے گزارا۔ عزیزان گرامی، ایک بہت لمبی فہرست ہے، میں ان تمام مجاہدین کو سبقاً نہیں بتا پاؤں گا، اجمالاً ضرور عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مجاہدین کے کردار میں جو سب سے سر فہرست نام آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ جہاد زندگانی میں روح اگر کسی نے پھونکا ہے تو وہ میرے رسول پاک نے۔ صحابہ کے دلوں کے اندر قوت ایمانی پیدا کی ہے اور انہیں جوش و ولولہ اور جذبہ عطا کیا ہے، تو یہ رسول پاک کی نظروں کا اثر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے یہ وہ صحابہ، بظاہر اسباب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، مال و دولت کی شدت سے کمی تھی،
بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں رہ گئی ہیں، ایک کھجور ہے اسی کھجور پر 10 لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات بھی آئے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو مجاہدین کی سب سے اعلیٰ فہرست میں ہم شامل کریں، شمار کیے جائیں تو بالکل یہ کوئی بھی بعید از قیاس نہیں ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے ہر ادا کو آج قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنائے اور اپنی زندگی کا نمونہ حمل بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں، جن کے پاس مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ دستیاں ہیں، لیکن جب وہ جنگ میں اڑ جاتے تھے، اللہ اکبر، انہی کے متعلق کہا یہی وہ صحابہ تھے جن کے متعلق اقبال یوں کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ وہ جماعت تھی جن کا یہ نعرہ تھا تجھ سے سرکش ہوا کر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ان کا خوف نہیں تھا، مختصر سے ضرور تھے، طاقت اور اسباب میں کم تو ضرور تھے، لیکن ایمان کا جو ولولہ ان کے اندر تھا دنیا کی کسی قوم کے اندر وہ نہیں پایا گیا، کسی قوم کے اندر نہیں پایا گیا۔ سلام ان مجاہدین کی تربتوں پر، قیامت تک مولا ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیمیا اثر نظروں نے انہیں جس پائے کا بنایا تھا، سچ کہا شاعر نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیمیا اثر نگاہ تھی کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت ساری خصوصیات کا حامل بنایا۔ وہ لوگ جو مدینے میں یا مکے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، 120 سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھی، بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں، عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ، لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا، اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں، ان میں سے مختصر چند صحابہ کی سیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پر سج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم باپ سے مسلمان ہیں، ماں سے مسلمان ہیں، اور اب تو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آسان کام تو ہے میرے عزیزو، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے مجاہدانہ کارنامے نمایاں انجام دیے، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے۔ آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو، یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں، ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے، قربانیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو دیکھے، مشقتوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑا، یہ کربلا کے بیانات میں ہونا ضرور چاہیے، جہاں ہم حسین اعظم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو،
صحابہ اکرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے۔ باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، قرآن اندازی کی گئی۔ ایک بار جب چٹھی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا، دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا، تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا۔ تو پھر جو بوڑھے تھے، باپ تھے، وہ جھلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہو رہی ہے، چلو حضور پاک کے پاس جا کر کے ہم کہہ لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منا لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں، بیٹے اور میرے درمیان یہ تکرار چل رہی ہے۔ بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن اندازی بھی کی، ابا اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس قرآن اندازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دے۔ میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا، جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے، بوڑھا بھی جذبے میں کم نہیں ہے۔ یہی ہے آئین جواں مردی، حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے، بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے آگے بڑھ کر کے حضور پاک کا دفاع کر سکے، پہرا دے سکے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کے پھر جو بزرگ تھے، صحابی تھے، ان سے کہا آپ گھر پر رہیں، گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا، اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی، لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ کہا اے کاش یہ بوڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا۔ اے میرے عزیزو، یہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عذر تو آ جائے، مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں دفاع کرنے کے کام میں چھٹی مل جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ابھی یہ حالات ہیں، میری وہ نوکری ہے، فلاں میری وہ حالات ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بولیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پارٹی ہائی کمان ہمیں نکال دے گی۔ اللہ اکبر، تمہیں یہ اس بات کا خوف تو ہے کہ پارٹی ہائی کمان تمہیں لیڈرشپ سے نکال دے گی؟ اگر تم رسول پاک کی حفاظت کے لیے باہر آئے، شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو۔ جس دن تمہیں ہائی کمان تاجدار مدینہ سے نکالنے کی بات آئے گی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جس کو ہائی کمان کہتے ہو سکتا ہے کوئی ساڑی دھوتی والے ہوں، الحمدللہ ہمارے ہائی کمان تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں نظر رکھتے ہیں۔ وہ اگر راضی ہے تو الحمدللہ ہماری زندگی کا وصول ہو گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف مطمع نظر رکھنا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو۔ میرے عزیزو، یہ بدر کے میدان ایک دو واقعات نہیں ہے، ایک دوسرا واقعہ اسی میدان کا ہے۔ دو چھوٹے بچے بھی لڑ رہے ہیں، 13 سال 14 سال کے بچے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عمروں میں فرق ہو سکتا ہے، میں ایک اندازاً تخمیناً بتا رہا ہوں، لیکن تھے چھوٹے، لیکن چھوٹوں پر میدان جنگ میں جانے کا حکم نہیں تھا۔
और दोनों आपस में गिड़गिड़ाते रहे। हुजूर की बारगाह में आए, कहा कि आका हमें साथ ले लें। हुजूर ने फरमाया छोटों के लिए नहीं है, छोटों के लिए नहीं है, तुम घर जाओ। वो बेख्तियार रोने लगे। किसके सामने रो रहे हैं? उसके सामने रो रहे हैं जिसको लकड़ी का रोना भी गवारा नहीं है, जिसको जानवरों का रोना भी देखा नहीं जाता। वो अपनी उम्मत के जानिसार सहाबा की औलाद का रोना कैसे देख सकते? मेरे आका ने फरमाया जाओ ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा शाना उन सहाबा के शाने से मिल गया तो तुम्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। कहां शाना मिलता? इस जंग ने क्या मंजर हमारे सामने पेश किया है। ऐ मेरे अजीजों, तारीख तो हम बयान करते हैं, कहानियां नहीं है ये जज्बों का एक समंदर है जो इस्लाम अपनी तारीख में छुपाया हुआ है। यह अपने नौजवानों को मुंतकिल करना जरूरी है। ढूंढ लाओ वो बच्चा जो दौड़ रहा हो मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आया कतार में खड़ा हो गया। वो दोनों बच्चों को मालूम था हमारे कंधे उनके कंधे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी कतार में खड़े हो गए, पंजों के बल खड़े हो गए, यानी एड़ियों को उठा दिया। शाने से शाना नहीं मिला। एक बच्चे ने पत्थर उठा लाया, पत्थर उठाकर लाकर पीछे रख दिया। दोनों उस पत्थर पर छुपके से चढ़ गए और पंजों को उठा दिया। अब देखा शाने से शाना मिला, जाने का बहाना मिला और जन्नत में ठिकाना मिला। इतना ही नहीं, हुजूर पाक से कोई चीज छुपी नहीं है। मेरे आका उनका ये जज्बा देख रहे थे। आपने इजाजत मरहमत फरमाई, जिनका जज्बा इतना जवान हो उन्हें बद्र के मैदान में मौका तो जरूर होना चाहिए। लेकिन तारीख आज तक गवाह है। बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, हदीसों की किताबें उठाओ, तारीख में ये रकम है। औरों ने अगर काफिरों को मारा होगा, इन बच्चों ने तो सीधे कुफ्र को मारा है। औरों ने अगर जहल को मारा होगा, इन बच्चों ने तो सीधे अबू जहल को मारा है। यही दो बच्चे थे जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पते थे। यह मुजाहिदीन का किरदार है। जहां मैं कहता हूं अब आपके सामने ये दो बच्चों को मैं रख दिया, तो आप कसौटी परख करके बताओ है मुसलमानों, किसे मैदान में उतरना चाहिए? बॉडी बिल्डर को, पैसे वाले को, सीट वाले को, ताकत वाले को? नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए न बॉडी का होना शर्त है, न उम्र का होना शर्त है, न माल का, न सियासत का, बल्कि सिर्फ जज्बा सच्चा होना शर्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने का जज्बा हो तो फिर बच्चे भी मैदान में आए तो बड़ों का किरदार अदा कर सकते हैं। उन बच्चों ने जो किरदार अदा किया है, अबू जहल के घोड़े को मारा और नीचे गिराकर उसके सीने पे बैठकर उसकी गर्दन कलम कर दी थी, तारीख में मौजूद है। और इन दो जवान शहजादों ने, जवान भी हम क्या कहें, उन फवाने शबाब, अभी तो उनके चेहरे पर आए भी नहीं थे इतनी जल्दी ही। लेकिन क्या हुआ, वो क्या कहते थे जानते हैं? उन्हें पता भी नहीं था वो मदीने के रहने वाले थे, मक्का कभी नहीं गए, मक्का कभी नहीं गए, मदीने में रहने वाले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस जंग में मौजूद हैं, बड़े साहबी हैं, अशर मुबशरा में से। वो कहते हैं ये दो बच्चे मेरे पास आए, पूछने लगे चाचा अबू जहल किसका नाम है, कौन है वो? हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने इनसे कहा तुमको उससे क्या करना है, वो सरदार कुरैश है, वो पहलवानों का पहलवान है, तुम क्या करोगे? बच्चों ने जो जवाब दिया वो हमारा दर्स है। उन्होंने कहा सुना है वो मुस्तफा की शान में गालियां देता है, बस यही चीज थी जिसकी वजह से तलाश में थे। हबीब बारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गालियां देता है। हजरत अब्दुर्रहमान मुस्कुराते रहे, दो बच्चे हैं और ढूंढ रहे हैं किसको, उस जमाने के बड़े ताकतवर पहलवान को। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं इसी बातचीत में था कि अचानक अबू जहल सामने से गुजर रहा था। मैंने कहा बच्चों वो देखो वही खबीस है जो घोड़े पर जा रहा है। इन बच्चों ने अभी बात मुकम्मल भी नहीं होनी पाई थी कि चील की तरह झपट पड़े उस पर। उन्होंने ये नहीं देखा कितनी ताकत है उनके पास, कितनी कुव्वत है उनके पास।
یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شعر ہے، ارے شعر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شعر ہے، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر، ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا، اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں، آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے۔ تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا، یہ سوچ خالی تمہاری ہے۔ ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی۔ فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی، مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا، یہی سب تو باتیں آتی ہیں۔
یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا۔ چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا، تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں بہنوں ماں بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے۔ خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے، اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی۔ آج اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے، اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا، 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، مصر میں ایسے حالات آئے، اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا، اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا، کبھی نہیں گئے، یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں، ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے، شہادت کبھی نہیں ملی، آپ شہید نہیں ہوئے۔ ایک بات یہ بھی، سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے، سب سے زیادہ فتح کرنے والے، سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں، پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگاؤ،
جہاں نیزے نہ لگے ہوں، تیر آئے ہیں، نیزے لگے ہیں، چاقو لگی ہے، پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگاؤ، پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں، پورے بدن میں۔ حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں، لیکن نہیں، جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے، موت کے آثار نظر آئے، بستر پر موت آ رہی ہے، آپ اپنے گھر میں انتقال کیے، کسی جنگ میں نہیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو یہ میسج دے دو، دنیا کو یہ سنا دو، جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے، اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا۔ 125 جنگیں لڑنے والا، ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن موت نہیں آئی، موت کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا، کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، سیف اللہ ہے، اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے، کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے، تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا۔ اسی لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا، اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے، صحیح سلامت ہی ہے۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا۔ یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر چل رہا ہوں، باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں، کتابوں میں ان کو نکالیں، ان صحابہ کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں۔ سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ چوک میں، محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں، وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے، بڑے بڑے جو بادشاہ تھے۔ یہ صحابہ کہاں کہاں گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے، روم کے بادشاہ کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس، یہ سب خطوط لے کر بحرین کے بادشاہ کے بعد جتنے اس وقت بادشاہ تھے، یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے، سیدھے صرف دو لوگ ہوتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے۔ کیا کہتے اس میں؟ ایسا نہیں کہ آپ کی اقبال بلند ہو، آپ کی سلطنت بڑی ہے، آپ کی رعایا ایسے ہیں، نہیں، بلکہ سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں، اے بادشاہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، اور اسلم تسلم یہ کہتے تھے۔ حضور کے اکثر خطوں میں یہ لکھا جاتا تھا اسلم تسلیم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ وہ اپنے قیدیوں سے نہیں، ملک کے بادشاہ سے۔ بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا،
बादशाह गौर से सुनता भी था। इन दो सहाबा का रौब कैसा था जो तख्त के सामने खड़े होकर के बुलंद बाला ऐलानन कहते। कई मौके ऐसे आए जिन बादशाहों के सामने झुककर जाने की आदत रही है, रिवाज रहा है, वहां वजीरों ने कहा कि नहीं यहां सजदा करके जाना है, ये सहाबा अड़ गए, कहा कि हम सजदा तो सिर्फ अपने खालिक को करते, हम तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते, इस बादशाह को क्या करेंगे। वो जा करके पैगाम देते बादशाह को कि ये लोग कह रहे हैं कि सजदा करके नहीं आएंगे, झुककर नहीं आएंगे। बादशाह कहता जैसे आए वैसे ही आने दो, क्या पैगाम लाए हैं। क्योंकि अरब में जो बात फैली थी हर एक को तजस्सुस था, एक्साइटेड था कि क्या मैसेज आया होगा पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज खत लिखते और पता नहीं उनकी जुबानों में बला का असर भी होता। शाह मुक़ौक़िस को के दरबार में, मिस्र के दरबार में, बादशाहों के दरबार में ये दो सहाबा हैं जो कासिद बन करके गए, और कई बादशाह हैं उसी वक्त इस्लाम कबूल की। बादशाह की बात कर रहा हूं, नजाशी के दरबार में, नजाशी इथोपिया का बादशाह, शाह हबशा जिसको हबशा कहते हैं, वो आज के जमाने में उसको इथोपिया कहते हैं। हजरत जाफर तैयार खड़े हुए जबकि उनके मुखालिफत में अबू सुफियान मक्का से आए हुए थे काफिरों की तरफ से, इनके बारे में बोलने के लिए कि इनको पनाह मत दो। नजाशी ने खड़ा किया, कहा क्या तुम पैगाम लेकर क्या हो, सुनाओ जरा। हजरत जाफर तैयार ताहा की आयतें पढ़ने लग गए। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। वो अरब लोग थे और नजाशी अरबी जानता था। जब उसने कुरान की आयतें सुनी तो कहा और कुछ पढ़ो। इतना पढ़ाया कि वो अपने कुर्सी पर ही झूमने लगा। उसके बाद वो ईसाई बादशाह था, सारे लोगों के दरमियान खड़ा होकर अपनी कुर्सी से नीचे उतर आया और कहा, उसके तारीखी अल्फाज हैं कि जिसका पैगाम लेकर के तुम यहां आए हो, सच बताऊं मैं गवाही देता हूं वो अल्लाह के रसूल हैं। उनका ही ये कलाम हो सकता है, किसी रसूल का ही ये कलाम होगा, वो अल्लाह के रसूल हैं। और नजाशी ने जो तारीखी जुमला कहा अल्लाह की कसम अगर वो यहां होते मैं उनके कदमों को धोकर पानी खुद पी लिया करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये किरदार किसका था? उन बादशाहों के तख्त तक जाकर के भी इस्लाम की दावत देना, ये वो सहाबा थे जिनका मुजाहिदाना किरदार तो देखें। यहां लोग अभी डर के मारे छुपाते हैं, कहते हैं नहीं हालात अच्छे नहीं, ना बोलें, इन तमाम लोगों को बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? सारे लोग अपने अपने दीन की बात कर सकते हैं इस दुनिया में, तो हम क्यों अपने दीन की बात नहीं कर सकते? जो दीन अल्लाह को पसंद है, जो दीन अल्लाह का मुख्तार है, उस दीन के बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते? हर एक को आज इख्तियार है। आप नहीं देख रहे आज जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, कोई एक मुसलमान तबलीग करे और दूसरों को इस्लाम की अच्छाइयां बताए और वो इस्लाम में आए तो ये आतंकवादी है, बाहर से इसको फंडिंग आती थी और ये धर्म परिवर्तन करवाता था, और ये खुद पंडित आग की हवन करवा करके कुछ गरीब मुसलमानों को आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड के नाम पर धर्म परिवर्तन करें तो कोई मसला नहीं। ये दोगली बातें आज हमें यहाँ देखने को जो मिल रही हैं, इसकी वजह यही है जिसको मैं बार बार कहता हूं, तुम अपनी अगर जिम्मेदारी छोड़ोगे तो ये दूसरे कुत्ते इस जिम्मेदारी की तरफ आने लग जाएंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी क्या छोड़े हो, जिसको मैं कहता हूं दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज जो तबलीग ईमान वालों का हिस्सा थी, जो हम बढ़ चढ़ करके लोगों के दरमियान मेरे आका के अखलाक करीमाना बताते थे, वो आज तकरीबन लोगों ने बयान करना और बताना छोड़ दिया। बयान करने का मतलब सिर्फ मिंबर से नहीं है, तुम्हारे आमाल, तुम्हारे अखलाक से भी है। हर आदमी हुजूर पाक की सुन्नतों को अपने आमाल से भी बयान कर सकता। सिर्फ तुम्हारे किरदार ऐसे हो जिसे देख करके लोग समझ लें कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, ये अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलामों की जमात है। अजीजान गिरामी वक़ार,
یہ صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے ہیں۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہوں گے۔ جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا۔ بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی۔ وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے۔ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں، اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں۔ کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے۔ اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے، اسلام لے کر کے گئے۔ اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی، صحابہ گئے۔ کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے۔ وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی، اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں۔ جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے، اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا۔ جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے، آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں۔ بربر قوم کے پاس گئے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے، آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے، نہیں، یہ عیاش عرب ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے، اس میں بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں۔ ان پر قیاس مت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین جو عرب تھے، ان کی عربیت بہت الگ تھی، اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے، ہم کو نہ زبان آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے ہیں، چین کی سرزمین پر آئے، تبلیغ اسلام کی خاطر۔ کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے، کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا۔ چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کے تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ۔ اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے
تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے. دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے. اور آپ کو میں بتاؤں ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے. کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں. ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں. سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں. یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے. اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا، وہ مرعوب ہو گیا. ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی. آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے. تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں. مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں. کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے. کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں. یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجہ نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا. انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں. اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا. بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرب اسلام بھی ہوا. یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے. اور میرے عزیزو، اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے. اسی سندھ کا علاقہ، ہند اور سندھ دو تھے، ہند اور سندھ. ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے. پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے. سندھ کے علاقے میں راجہ داور سنگھ، جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی. اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے. جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے. ہاں، کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھیں. وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی. یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے. اور وہ پکارتی رہ گئیں، لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا. اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے. اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا. کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے آواز سنی. واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے. وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا. وہ پکار رہی تھی کوئی ہے. گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے. وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا، صرف 18 سال کی عمر تھی. محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا. عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم، صرف 18 سال کی عمر ہے. وہیں رک گیا. اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا، اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور وہیں سے پکارا زور سے، لبیک یا اختی، اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا. جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں. 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے. سندھ کے علاقے میں آئے. میرے عزیزوں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے، مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے. جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے.
सारा यहाँ का लूट करके ले गए, कभी ये लोग बयान नहीं करते हैं। अंग्रेजों के गुलाम ये तारीख नहीं जानते। 200 साल अंग्रेज लूटते रहे, खाते रहे, सब इंग्लैंड पहुंचाते रहे, उसके बावजूद इनको सिर्फ खिलजी नजर आता है, इनको औरंगजेब नजर आता है। अरे मियां, वो आए, यहां बनाए और यहीं दफन भी हुए, यहीं दफन भी हुए। एक और बात मैं बताऊं आपको, ये बार बार ये कहते हैं बाहर से आए हुए बादशाह थे ये लोग, बाहर से आए हुए बादशाह थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बाहर से कैसे हुए, बाहर से कैसे हुए? उस वक्त जो वो हिंदुस्तान था उसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, नेपाल अलग नहीं था, अफगानिस्तान का भी अक्सर हिस्सा उस वक्त हिंदुस्तान में शामिल था। हिंद इतना बड़ा था और ये जितने बादशाह हुकूमत किए इनमें से अक्सर का ताल्लुक उसी अफगान से है। ये बाहर से कहां से आए? उस वक्त जो अखंड भारत था उसी के थे। बहरहाल अब पट्टी पढ़ाने के लिए, लोगों के लिए बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं गुफ्तगू से हटता नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं मोहम्मद बिन कासिम लूटमार करने नहीं आए, वो इंसाफ का तराजू कायम करने के लिए आए। आ करके राजा से कहा कि जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दो। उसने कहा तुम होते कौन हो, कैसे मैं छोड़ दूं? ये तमाम बातें गुरूर और नखुवत की थी, तकब्बुर और घमंडी की थी। फिर उस जवान ने कहा तो चलो ठीक है, फिर दो बदू हो जाते हैं, मुकाबला करते हैं, जो फतह पाले उसके हक में ये जमीन भी, ये हुकूमत भी और ये औरतें भी। उसने मंजूर कर लिया। उसे मालूम नहीं था पहली मर्तबा वो जवान शेर से उसका मुकाबला हो रहा था। 3 दिन से ज्यादा लड़ाई चल नहीं सकी, सारे फौजी मारे गए और वो राजा गिरफ्तार हुआ मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, 18 साल की जवानी में वो ताकत कहां से आई थी? वो ताकत कहां से आई थी जो अरब की सरजमीन से संगलाख सफर तय करके आया, पहाड़ों का सफर, दरियाओं का सफर और पथरेले रास्तों का सफर तय करके आया, और फिर उन औरतों को आजाद कराया और लोगों से कहा जिसका दिल चाहे वो इस्लाम कबूल करे, जिसका दिल चाहे वो अपने मजहब पर रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बड़े पंडित है जिन्होंने किताब लिखी है मोहम्मद बिन कासिम की सीरत पर, वो पंडित खुद कहते हैं, उस पंडित ने लिखा है कि मैंने मोहम्मद बिन कासिम से ज्यादा अदल और इंसाफ करने वाला किसी को नहीं देखा। मेरे अजीजों, यही तो इस्लाम की खुसूसियत है कि ये जहां गए रसूल पाक के अखलाक व किरदार लेकर के गए हैं, ये जहां जहां गए अमन का पैगाम लेकर के गए हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद एक शहजादा और भी नजर आता है जिसकी उम्र और भी जवान थी, वो तारिक बिन जियाद है। वो अरब की सरजमीन से निकला और कहां गया? अल्लाह अल्लाह, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने जौहर हैं, कितने गौहर हैं, कितने छुपे हुए लालो मोती हैं, एक एक के तज़किरे से दिल बाग बाग होता है। मोहम्मद बिन कासिम को भी देखा आपने। तारिक बिन जियाद कौन है? तारिक बिन जियाद एक जवान शहजादा है, एक सिपाही है, और जवानी ऐसी, कुव्वत और जोश और जज्बा ऐसा कि सबसे पहले बेड़ा उठाता है और कहता है मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मैं यूरोप की सरजमीन पर ले जाना चाहता हूं। यूरोप की सरजमीन ईसाइयों से भरी हुई, मसीहियों से भरी हुई, सलेबियों से भरी हुई, और बहुत सख्त किस्म के ईसाई थे। उस वक्त जाने के लिए अरब और यूरोप के बीच में एक समंदर था, मेडिटेरियन सी आज भी उसको कहते हैं। आज भी हमने देखा है बहरे मुतवस्सित एक समंदर हाइल है। इस समंदर का सफर तय करके इन मुजाहिदीन को जाना था। तारिक बिन जियाद अपने जवान लश्करियों को लेकर समंदर का सफर तय करते हैं। सबसे पहले कहां उतरे? स्पेन में उतरे, जिसको अंदलुस कहा जाता है। तारिक बिन जियाद वहां उतरने के बाद सारी जगह का मुआयना किया। नई जमीन है, नया इलाका है, नए लोग हैं। अरब कहां, यूरोप कहां,
दोनों की तहजीब अलग, दोनों की जुबानें अलग, दोनों का कल्चर अलग, नई जमीन पर आए। अब एक बार फिर मुड़ करके अपने लश्करियों की तरफ देखा, जवान थे, भरी जवानी थी सिपाहियों के अंदर, और कश्तियों भर भर करके आए थे। सबको बुला करके कहा, तारिक बिन जियाद एक तुम्हारे दरमियान पैगाम देना चाहता है, आज की शाम तक जिसे वापस अरब लौटना है वो लौट जाए, और जिसे रहना है वो यही रह जाए। कोई है जो लौटना चाहता है? शाम तक का वक्त है। शाम हो गई, एक भी सिपाही वापस जाने की बात नहीं किया। जब कोई नहीं उठा, तारिक बिन जियाद खड़े होते हैं। जो लकड़ियों की कश्तियां आई थी किनारे, सब पर घी और तेल डाल करके आग लगा दिया। लकड़ियों की थी, जलने लग गई। मुजाहिदीन ने पूछा, यह हमारी सवारियां हैं, इन्हें क्यों जलाया जा रहा है? तारिक बिन जियाद ने कहा, ताकि किसी के अंदर भागने की जुर्रत भी ना हो, ख्याल भी ना हो। हम रसूलुल्लाह के वो दीवाने हैं, जहां जाएंगे या तो झंडा गाड़ेंगे या अपनी कब्र में दफन होंगे। हम जहां जाएंगे या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा परचम लहराएगा। तारिक बिन जियाद का ये जोश, यही जोश था, यही वलवला था। उन मुजाहिदीन ने पहला कदम रखा और अल्लाह ने भी उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाया। यूरोप की सरजमीन सिमटती चली आई। इन ताबईन और कुछ सहाबा के कदमों में ये यूरोप की सरजमीन ऐसे आती गई, ऐसे आती गई कि एक वक्त ऐसा आया कि इस स्पेन पर इस्लामी हुकूमत का राज था। 750 साल तक इस्लामी हुकूमत का परचम बुलंद हुआ। यहीं से पूरे यूरोप में इस्लाम फैलाया गया। आज भी यूरोप के जिन इलाकों में इस्लाम फैला है वो इसी यूरोप के इस मुल्क के जरिए से फैला। तारिक बिन जियाद की कब्र पर अल्लाह लाखों रहमतें नाजिल फरमाए। उनकी कब्र पर मौला अब्र रहमत नाजिल करे कि जिस एक जवान के जज्बे ने पूरे पूरे बर्रे आजम, एक कॉन्टिनेंटल को इस्लाम के दामन में दाखिल किया है। अजीजा ने गिरामी, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने गौहर, कितने लालो मोती छुपे हुए हैं। हम तारीख में आगे बढ़कर के आते हैं तो फिर एक मुजाहिद का नाम आता है जिसे सलाहुद्दीन कहा जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत में रहने वाला, कशा कशा चलता था। बसा औकात ऐसा था कि खानदान अलग था, बड़े लोगों का, पैसे वालों का खानदान था, लेकिन अल्लाह जिसका दिल बदल ले और जिसको काम पर लगाए तो फिर दुनिया के तमाशों से उसका जी उठ जाता है। वो निकला। ये वो जमाना था जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया था, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई थी, कत्ले आम किया था, फिलिस्तीन को खून से नहला दिया था। उस वक्त ये खबरें फैलती थी। बगदाद में किसी और की खिलाफत थी, मिस्र में किसी और की थी, शाम में, यमन में, इराक में अलग अलग खुलफा मौजूद थे। लेकिन बस यही कि सो रहे थे या अपने हरम खानों में औरतों को रखे हुए। बहुत सारे अलग अलग इस्लामी खुलफा में भी बाज अय्याशियां आई। उस जमाने में ये उठता है एक सिपाही जिसकी रातों की नींद बेकरार है और उसका चैन और सुकून खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही सोच कि क़िबले अव्वल अगर आज उन लोगों के हाथ में है जहां से मेरे आका की मेराज हुई, जहां मेरे आका ने हजारों अंबिया की इमामत की, वो अगर आज हमारे दरमियान नहीं है तो फिर हमारी कोई इज्जत बाकी नहीं है। ये सोच लेकर के निकला और उसके बाद मिस्र जब तशरीफ लाए, यहां पर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी को सिपह सालार बनाया गया, मिस्र का गवर्नर बनाया गया। मिस्र की गवर्नरी आने के बाद सबसे पहले कसम उठाता है यही सलाहुद्दीन, कहता है कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं उस वक्त तक चैन से अपने घर में नहीं आऊंगा जब तक बैतुल मुकद्दस में अपना मुसल्ला नहीं बिछाऊंगा। इतना ही नहीं, एक जगह से गुजरते हुए एक बढ़ई को देखा जो मिंबर बना रहा था और पूछा बहुत खूबसूरत है, मैं खरीद लूं? कहा ले लो। कहा उसी दिन ये नियत कर लिया कि इस मिंबर को मैं बैतुल मुकद्दस में जरूर लगाऊंगा।
اور وہی ایک حوصلہ ہے, ایک عزم ہے, اور اس کے بعد نکلے. کتنی جنگیں ہوئی, کتنے مقابلے ہوئے, اللہ اکبر, کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے, کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے, اپنوں نے غداریاں کی, منافقین نے دھوکہ دیا, تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے, سر پر وار کیے گئے, کندھے پر وار کیا گیا, لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا, رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے. اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا, سب سے بڑا لشکر ہے, 12,000 کا لشکر تھا. عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے, ہر جنگ میں ہارتے تھے, شکست کھاتے تھے. تو کیا کیا, صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی. اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی, اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی, ملک شام کا علاقہ تھا, صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے, کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000. سب کو جمع کیا میدان میں. پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے, عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے, یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے, ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں, چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے, ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں, ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی, آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی. اقبال نے سچ کہا تھا, اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے, میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں. اس کے بعد ہوا یہی, تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی 12,000 کا یہ لشکر میدان میں اترا. 4 لاکھ کی فوج کو انہوں نے 3 دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً 8 ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا, الگ الگ طریقے سے. اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج, یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, عیسائیوں کے جو بڑے مورخ ہیں, تاریخ داں ہیں, انگلینڈ کے جو بڑے تاریخ داں ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کی ہماری فوج کو صلاح الدین نے دھول چٹا دیا, دھول چٹا دیا, سب شکست کھا کر کے چل پڑے. عزیزان گرامی, اسی صلاح الدین نے پھر بڑھتے بڑھتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی. جس دن بیت المقدس فتح ہوا, ظہر کی اذان خود صلاح الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے. اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے. بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے, جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے, جو وہاں عیسائی تھے. نہیں, صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے, اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے, کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی. یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. اور وہ ملک ناروے جہاں پر کٹر لوگ رہتے ہیں, ناروے اور ڈنمارک جیسے آج بھی یورپ کی کنٹریز ہیں, آپ کو حیرت ہوگی, انہوں نے اپنے ملکی قانون کے اعتبار سے صلاح الدین ڈے منانا شروع کیا. صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں. ارے میاں تم کو کیوں صلاح الدین ڈے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا صلاح الدین دیکھا ہی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا وہ مجاہد اعظم تھا. عزیزان گرامی, ان مجاہدین میں سے ہر ایک کی تاریخ کے لیے ایک الگ الگ عنوان چاہیے. مختصر میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بیدار ہو. تم اس بات میں
फख्र करो कि तुम जिनके वारिसीन हो वो कोई बुज़दिल कौम के हीरो नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में कोई ऐसा ऐरा गैरा और नत्थू खेरा नहीं है। अगर हम तारीख उठाएं तो आज भी लोगों के सरों पर बिजलियां कौंदेंगी, बिजलियां कड़केंगी, इसलिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद हमने तारीख में ये भी देखा है जिसने 3 बर-ए-आज़म, तकरीबन दुनिया में 7 बर-ए-आज़म है ना, कॉन्टिनेंटल, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये जो 7 बर-ए-आज़म है, इनमें 3 बर-ए-आज़म को अपनी ताकत और अपने अखलाक, अपने किरदार से रोशन किया। उस अर्तगल गाजी को भी हमने तारीख में देखा है। सुल्तान अर्तगल गाजी रहमहुल्लाह, उनके जानशीन सुल्तान उस्मान गाजी रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को भी हमने देखा है। इनकी मिसालें तुम नहीं ला सकोगे। 3 बर-ए-आज़मों पर इन्होंने इस्लामी अदल व मसावात का दर्स कायम किया है। और ऐसे नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठ करके साजिशें रच रहे हो, बल्कि मेरे अजीजों, अल्लाह ने इनको 3 बर-ए-आज़मों की हुकूमतें दी थी। उसके बावजूद भी रात के वक्त तन्हाई में जुब्बा पहन करके किसी रोटी बेचने वाले की दुकान में खड़े हो जाते और 2 रोटियां खरीद कर लाकर अपने घर में खाया करते थे। ये बादशाह ने इस्लाम भी थे, मुजाहिदीन इस्लाम भी थे। उस फातिह कुस्तुनतुनिया जिसकी बशारत मेरे आका ने हदीस पाक में दी है कि कुस्तुनतुनिया फतह करने वाला वो पहला लश्कर बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। वो कौन था? वो सुल्तान मोहम्मद फातिह है जो अर्तगल गाजी की औलाद में से थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया इसी इस्तांबुल को कहते हैं जहां तारीखी इनकी बहुत सारी चीजें मौजूद थी, कई 100 सालों से मौजूद थी। वहां से इन्होंने फतह किया। अभी अभी आपने सुना होगा 1 साल पहले मस्जिद आया सूफिया का एक बड़ा मसला चला था। बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि रजब तैयब उर्दगान ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, वो म्यूजियम थी। ये तारीख छुपा रहे हैं, कोई म्यूजियम नहीं थी, ये सुल्तान मोहम्मद फातिह की फतह की हुई मस्जिद थी। उन्होंने खरीदा था, चर्च थी, सीधे साफ क्यों नहीं बोलते? म्यूजियम थी? म्यूजियम नहीं है, चर्च थी। और जब फतह याबी सुल्तान मोहम्मद फातिह को हुई, सारे लोगों ने दस्त बस्ता खड़े होकर के वो सब सुपुर्द किया था, चाबियां दी थी। उसकी तहरीर मौजूद है, दस्तावेजात मौजूद है। ये तो जालिम खबीस अय्याश मुस्तफा कमाल बादशाह जो यहूदियों की औलाद में से था, ये सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने के बाद जो यहूदियों की तरफ से नाफिज किया हुआ कमाल बादशाह था, इसने इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था सन 1935 से लेकर अब तक। हाँ, यह और बात है कि चाहे तुम अपने ताकत और नशे में किसी मस्जिद को बदल भी दो, इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा फिर किसी नायब सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा। हाँ, अगर आज तुर्की में कोई जवान शेर पैदा है, उसने अगर मस्जिद में तब्दील किया है तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ उसको ये इनाम है। और हम भी इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिन मस्जिदों को तुमने आज हड़प लिया है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से इमारतें बना करके अपने भगवा झंडे लहराने की कोशिशें करते हो, 100 साल गुजर जाए, 200 साल गुजर जाएं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। एक दिन वो आएगा जब वहां की दीवारों से भी सदाए अल्लाहू अकबर गूंजेगी, अल्लाहू अकबर की सदा जरूर गूंजेगी। इसलिए कि हम किसी की हड़पी हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, किसी की जोर जबरदस्ती ली हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, बल्कि खुशी खुशी अगर कोई लाकर दे रहा है तब भी रसूल पाक ने कीमत दे करके मस्जिद नबवी बनाई है। यह तारीख इस्लाम है। बहरहाल मुजाहिदीन का किरदार था। बात हमारी रुख पलट न जाए, मुजाहिदीन अभी हमारी फहरिस्त में खत्म ही नहीं हुए। हमने सलाहुद्दीन को
یاد کیا ہے، ہم نے سلطان ارطغرل غازی کو، عثمان غازی کو، عبد الحمید ثانی کو یاد کیا، لیکن میرے عزیزو یہ ناانصافی ہوگی اگر میں ہندوستان کے ان مجاہدین کو یاد نہ کروں جنہوں نے پرچم اسلام لہرایا ہے اور عدل و مساوات قائم کیا ہے۔ اس میں سے ایک جوان شیر شہاب الدین غوری بھی ہے، دوسرا جوان شیر محمود غزنوی بھی ہے، تیسرا جوان شیر اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ یہ تینوں جملے جو میں نے کہا یہ پیٹ میں سیدھے گڑتے ہیں، آنکھوں میں سیدھے چبھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام جلدی کوئی سننا نہیں چاہتا۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ تم تاریخ تو ذرا اٹھا کے پڑھو، کہاں سے اب نفرت کے ماحول میں جی رہے ہو؟ ہندوستان کو آج چند پاکھنڈیوں کے حوالے کیوں کر دیا جو زہر گھول رہے ہیں؟ ہندو مسلم فقط کٹرتا کی باتیں کر کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے، مجاہدین اسلام کو پڑھے، ہندوؤں کو بھی پڑھے، ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے، پھر فیصلہ کرے۔ یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہاں ہندو خطرے میں ہے، ہندو خطرے میں، کن لوگوں سے خطرے میں ہے؟ کن لوگوں سے خطرے میں؟ 14% لوگوں سے خطرے میں ہے، 14%، 15% لوگوں سے خطرے میں ہے۔ ارے 20 لاکھ 25 لاکھ کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے، 140 کروڑ کی آبادی میں، 140 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ، باقی 100 کروڑ لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بنایا ہوا خطرہ ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سانپ بہت دکھاتا ہے، ہاں پلاسٹک کے سانپ دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ پکڑ لو تم، پتہ نہیں چلے گا، کوئی سانپ کاٹنے والا نہیں۔ یہ جتنی اپنے منہ سے پھینکتا ہے وہ سب کپڑے کے سانپ ہیں۔ یا پھر یہ لوگ آج جو ڈرا رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے، میں ان ہندوؤں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ بیوقوف نہ بنو۔ مسلمان یہاں پر کتنے 100 سالوں سے ہے، 700 سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے، تب مندریں سلامت رہی، کچھ ہوا مندروں کو؟ ہزار سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تاریخ جا کر کے پوچھ لو ان سے ہی، سب مندریں موجود ہیں۔ جب خطرہ نہیں ہوا 700 سال حکومت میں رہنے کے بعد، اب چلو آزادی کے بعد 70 سال اور بھی گزر گئے، اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا۔ یہ 2014 سے خطرہ بہت بڑھ گیا۔ کیوں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں، ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا۔ ارے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا؟ جن کا تم نے مال بھی ختم کیا، ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں، یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھار کارڈ نہیں بنے ہوئے ہیں، صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے۔ اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو ڈرا رہے ہیں لوگ، اور وہ ڈر بھی رہے ہیں، خوف کھا بھی رہے ہیں۔ میں یہ صاف کہوں گا ان لوگوں کو چاہیے کہ بیوقوف نہ بنے، یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، روٹی سیکنا چاہتے ہیں۔ اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ، شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، یہ ان مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عدل کو قائم کیا، اسلام کے نظام کو بھی قائم کیا۔ اخیر میں چلتے چلتے ہم اس مجاہد آزادی کو بھی سلام پیش کر لیں جو ہمارے علاقے سے آتا ہے، شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ۔
इसलिए कि मुहर्रम में उनकी क्यों ना याद करें, क्योंकि ये मुहर्रम शहीदों का महीना है। हुसैन आजम को जिस तरह हम अपनी कब्र में जिंदा मानते हैं, इसी तरह मैसूर के उस शेर को अपनी कब्र में हम जिंदा मानते हैं। और क्यों ना जिंदा माने, वो सबसे पहला तोप मैन है, वो सबसे पहला मिसाइल मैन है, सबसे पहले हिंदुस्तान को ताकत देने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला है। तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होगा, वो कल भी सुल्तान था, आज भी सुल्तान है, और अल्लाह ने उसे सुल्तान नाम से बनाया था, वो सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह सुल्तान ही रहेगा। अल्लाह ताला उनके इकबाल बुलंद फरमाए, उनके जानशीन हमारी कौम में पैदा फरमाए। मौला हम सबको मुजाहिदीन की विरासत अता फरमाए, हमारे दिलों को मौला किरदार गाजियान इस्लाम अता फरमाए। मौला हम सबको बुज़दिली से बचाए, बुज़दिलों की सोहबत से बचाए। सहाबा ताबईन औलिया कामिलीन के नुक़ूश